رمسیس سوم، محلاتی سازشوں کا شکار ہونے والا فرعون۔ قدیم مصر کی 3000 برس کی طویل تاریخ میں 1539 قبل مسیح سے 1075 قبل مسیح کے 464 برس کے دور کو نئی بادشاہت کا دور کہا جاتا ہے۔ مصری تہذیب کے اس اہم ترین دور میں کل 3 شاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے کئی حکمرانوں نے حکومت کر کے ملک کو دنیا کے افق پر نئی بلندیوں سے روشناس کرایا۔ اس دور میں جہاں فتوحات سمیٹ کر ملک کی سرحدوں میں اضافہ کرنے والے عظیم حکمران آئے، وہیں ایسے بہادر حکمران بھی آئے جنہوں نے طاقتور غیر ملکی دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے ملکی سرحدوں کا بھرپور انداز سے دفاع کیا۔ نئی بادشاہت کے دور سے تعلق رکھنے والے ان عظیم حکمرانوں میں ایک اہم نام رمسیس سوم کا ہے۔ آخر یہ فرعون کون تھا؟ اس نے ملک کے لیے کیا کارنامے سر انجام دیے؟ اس کے دور میں مصر کو کیا مسائل درپیش تھے؟ رمسیس سوم کی موت سے متعلق سائنسدانوں کی جانب سے کیا انکشافات کیے گئے تھے؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، رمسیس سوم کا تعلق مصر کے 20ویں شاہی خاندان سے تھا۔ وہ فرعون ست نخت کا بیٹا تھا۔ ست نخت نے 1190 قبل مسیح میں 20ویں شاہی خاندان کی حکمرانی کی بنیاد رکھی تھی۔ جب وہ 1187 قبل مسیح میں مرا تو اس کا بیٹا رمسیس سوم خاندان کا دوسرا حکمران بن گیا۔ یہ ایسا وقت تھا جب مصر کے بیرونی دشمن ہر طرف سے حملے کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن رمسیس سوم نے یکے بعد دیگر سب کو شکست سے دوچار کر دیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ حملہ آور کون تھے اور فرعون ان سے کیسے نمٹا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق رمسیس سوم کی حکومت کے 5ویں برس لیبیا کے مختلف قبائل نے اتحاد کی شکل میں مصر پر حملہ کیا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا پر دستیاب معلومات کے مطابق ان حملہ آور قبائل کا موقف تھا کہ فرعون نے ان کے سردار کی تعیناتی کے عمل میں مداخلت کر کے ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی تھی۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ رمسیس سوم نے انہیں شکست دے کر مصر سے بھگا دیا تھا۔ یہ اس کی پہلی جنگی کامیابی تھی۔ اس کے 2 برس بعد مصر کو زیادہ سنگین خطرے کا سامنا تھا، جو کہ تھا سی پیپلز کا خطرہ۔ سی پیپلز نامی یہ لوگ ساحلی قصبوں اور جزیروں پر مقیم مختلف اقوام تھی جنہوں نے مل کر ایک ریاستی اتحاد کی شکل اختیار کی ہوئی تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ لوگ مختلف ممالک کے لیے مسلسل خطرہ تھے اور کئی پھلتی پھولتی ریاستوں پر حملہ آور ہو کر ان کے وجود کو مٹا چکے تھے۔ مصر بھی ہمہ وقت ان کے نشانے پر رہتا تھا۔ اگرچہ ماضی میں مصری حکمران ان کے حملوں کو ناکام بنا چکے تھے، مگر اب رمسیس سوم کے دور میں داخلی مسائل اور ان سے جنم لینے والے معاشی مسائل کے باعث مصر پہلے جیسا طاقتور نہیں تھا۔ دراصل رمسیس سوم کے فرعون بننے سے قبل کئی برس تخت کے لیے لڑائیاں رہی تھی، جس کے باعث ملک کو سیاسی عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان عوامل نے ملک کی معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب کیے تھے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ اب سی پیپلز ماضی کی نسبت زیادہ مضبوط ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق وہ اناطولیہ میں ہائٹائٹس نامی لوگوں کو شکست سے دوچار کرنے کے علاوہ شام میں بھی تباہی مچا چکے تھے۔ مصر پر ان کے موجودہ حملے کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ وہ نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر اپنے علاقے چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں سمیت مستقل رہائش اختیار کرنے آ رہے تھے، یعنی وہ کشتیاں جلا کر نکلے تھے۔ اس منظر نامے میں رمسیس سوم کو اپنے پیشرو حکمرانوں کی نسبت زیادہ بڑے چیلنجز کا سامنا تھا، مگر وہ مصر کو سی پیپلز کے خطرے سے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر اس نے یہ کیسے کیا تھا؟ تاریخ دانوں کے مطابق رمسیس سوم نے سی پیپلز کے ساتھ 2 محاذوں پر جنگ لڑی، زمین پر اور پانی میں۔ زمین پر لڑی جانے والی جنگ مصر کے سرحدی علاقے جاہی میں ہوئی، اس لیے یہ جاہی کی جنگ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس جنگ میں سی پیپلز پر گھات لگا کر حملے کیے گئے۔ اگرچہ زمینی جنگ میں فرعون کی فوج کو فتح ہوئی، مگر تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ مصر کو اس فتح کے لیے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ سی پیپلز سے اگلی محاذ آرائی سمندری محاذ پر ہوئی۔ سمندری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے رمسیس سوم نے پہلے دشمن کو دھوکہ دے کر دریائے نیل تک آنے دیا، اور جب وہ اپنے بحری جہازوں سے اترنے لگے تو مصر کی گھات لگائے تیر اندازوں نے ان پر انتہائی خطرناک حملہ کر دیا۔ تیروں کے اس حملے کے فوری بعد مصر کی بحری فوج حملہ آور ہوئی۔ مصری فوجی کنڈوں کا استعمال کرتے ہوئے سی پیپلز کے بحری جہازوں میں داخل ہو گئے اور وہاں چھپے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یوں رمسیس سوم نے بری اور بحری دونوں محاذوں پر خطرناک دشمن کو کچل کر رکھ دیا۔
سی پیپلز کے ساتھ ہونے والی جنگ کی تفصیلات کو فرعون رامسیس سوم نے ایک سرکاری دستاویز میں درج کرایا تھا۔ جب یہ دستاویز دریافت ہوئی تو اسے اینتھنی چارلس ہیرس نامی تاجر نے خرید لیا تھا، اس لیے دی ہیرس پیپائرس کے نام سے مشہور ہے۔ مورخین کے مطابق یہ 1517 پر مشتمل طویل ڈاکومنٹ ہے جس میں رامسیس سوم کے دور حکومت میں ہونے والے اقدامات کا خلاصہ موجود ہے۔ اس دستاویز میں سی پیپلز کے ساتھ کی جانے والی جنگ سے متعلق لکھا گیا ہے کہ جو میری سرحد پر پہنچے ان کی نسل، دل اور روح کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا ہے، اور جو سمندر سے آئے تو دریائے نیل کے داخلی مقام پر بھرپور حملہ ان کا منتظر تھا۔ دریا کنارے نیزوں کے انبار نے انہیں گھیر لیا اور ساحل پر انہیں مغلوب کر کے مارا گیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ تاہم سی پیپلز کے خلاف ہونے والی یہ لڑائی رامسیس سوم کی آخری جنگ نہیں تھی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹنکا کے مطابق اس جنگ کو ابھی 2 برس ہی گزرے تھے کہ لیبیا کے قبائل نے ایک نیا اتحاد قائم کر کے مصر پر ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ رامسیس سوم یہ جنگ بھی جیت گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں اس نے حملہ کرنے والے قبائل کے سردار کو بھی پکڑ لیا تھا۔ مورخین کے مطابق لیبیا کے قبائلی اتحاد کے خلاف اس جنگ میں فتح کے بعد مصر میں امن لوٹ آیا۔ اب رامسیس سوم کی حکومت کو 11 برس بیت چکے تھے۔ ملک کو بیرونی خطرات سے بچانے کے بعد داخلی حالات کو درست کرنا لازم تھا، اور لڑائیوں سے چھٹکارے کے بعد اس نے اسی جانب توجہ مرکوز کر دی۔ دیگر فرعونوں کی مانند اس نے مصر میں مندروں، مقبروں اور دیگر یادگاری مقامات کی تعمیر و مرمت کا کام شروع کر دیا۔ مقصد عوام اور طاقتور مذہبی طبقات کو مطمئن کرنا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مسلسل جنگوں نے ملک کی تجارت اور معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کے تعمیراتی منصوبوں پر کام کرنے والے کاریگروں اور مستریوں کو اجرت کی ادائیگیوں کا عمل متاثر ہو گیا۔ جب ریاست نے کام کرنے والے مزدوروں کو اجرت نہ دی تو انہیں مجبوراً فرعون کی حکومت کے خلاف ہڑتال کرنا پڑی۔ تاریخ دانوں کے مطابق رامسیس سوم کے دور حکومت میں یہ ہڑتال آج سے لگ بھگ 3200 برس قبل 1159 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ اسے تاریخ کی سب سے پہلی ہڑتال سمجھا جاتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ طاقتور فرعون کی حکومت نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والے کاریگروں اور مستریوں پر کوئی تشدد کیے بغیر ان کے مطالبات مان لیے تھے۔ دوستو، 1156 قبل مسیح میں رامسیس سوم کی حکومت 32ویں برس میں داخل تھی کہ وہ محض کے زنان خانے میں ہونے والی سازش کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا گیا۔ چلیے جانتے ہیں کہ یہ سازش کس نے، کیوں اور کیسے کی تھی۔ ریسرچرز کے مطابق رامسیس سوم کی 3 بیویاں تھیں جن کا نام آئسس، ٹائے اور ٹیٹی تھا۔ ان تینوں میں سے اس کے 10 بیٹے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون رامسیس سوم نے اپنے جانشین کے طور پر ملکہ ٹیٹی کے بیٹے کو نامزد کر دیا تھا۔ بادشاہ کی دوسری بیوی ٹائے کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کیونکہ وہ تخت پر اپنے بیٹے کو بٹھانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے فرعون رامسیس سوم کے قتل کی سازش رچائی، جس کے نتیجے میں اسے محل میں حملہ کر کے قتل کروا دیا گیا۔ 2012 میں سائنسدانوں نے رامسیس سوم کی ممی کو سی ٹی اسکین کیا، جس میں انکشاف ہوا کہ قاتل نے چاقو کے وار سے بادشاہ کا گلا کاٹ دیا تھا۔ بعد میں ماہرین کی جانب سے اس پر کتاب بھی لکھی گئی جس میں اس قتل سے متعلق مزید انکشافات کرتے ہوئے بتایا گیا کہ فرعون کو مارنے والا تن تنہا نہیں تھا، بلکہ اس کام کے لیے کئی قاتلوں کی خدمات لی گئی تھی۔ دوستو، تو یہ ہے فرعون رامسیس سوم کے دور حکومت کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔